اعمال دینیہ کی اصل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ ملت کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو کلمہ ہمیشہ کے لیے باقی رہا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ مومن با اخلاص کی عیش و زندگی سب سے بہتر اور خوشگوار ہوتی ہے۔ ہر عمل خیر و شر اور فعل حق و باطل کی اصل محبت ہے۔ اب سمجھ لو کہ اعمال دینیہ کی اصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اقوال دینیہ کی اصل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے۔ جو ارادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا کرے اور محبت میں مزاحمت کرے، سمجھ لو کہ تکمیل تصدیق میں وہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے اور اصل ایمان کے خلاف ہے، اور اس سے ایمان کی جڑیں بہت ہی کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ارادہ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے زیادہ قوی، زیادہ تیز، زیادہ مضبوط ہے تو وہ اصل محبت و تصدیق کے بالکل مخالف اور مقارس ہو جاتا ہے، اور نوبت کفر و شرک بلکہ شرک اکبر تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر اصل محبت و تصدیق کے معارض و مخالف نہیں ہے تو یہ لابدی ہے کہ یہ ارادہ محبت و تصدیق کی تکمیل میں قباحت اور ارکنی ضرور ڈالتا ہے اور اسے کمزور کر دیتا ہے، اور بندے کی عظیمت و ہمت، قوت پرواز، قوت طلب میں فتور اور نقص پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وصل و وصال، واصل و وصول، حصول مطلوب کی راہ میں یہ چیز ایک زبردست حجاب بن جاتی ہے اور طالب کی راہ کاٹ دیتی ہے اور راغب کی رغبت کو تلخ اور کڑوا کر دیتی ہے۔ محبت کی اصل کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں پنہاں ہے۔ دنیا میں کوئی موالات، کوئی محبت کامل، صالح، موجب خیر و فلاح نہیں ہو سکتی جب تک اس محبت و موالات کے لیے دشمنیاں بھی مول نہ لے لی جائے، جیسا کہ رب قدوس قرآن کریم میں امام الحنفاء و امام المحبین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرماتا ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا۔ کچھ تمہیں خبر بھی ہے کہ جن چیزوں کو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہو یہ تو میرے دشمن ہے سوائے سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہان والوں کو رزق دینے والا ہے۔ سورۃ الشعراء۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی محبت و موالات اور خلت اسی وقت صحیح ہو سکتی تھی جب کہ آپ کی دشمنی غیر اللہ کے مقابلے میں پوری طرح ابھر آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی، ولایت، موالات، معدت اسی وقت صحیح ہو سکتی تھی جب کہ وہ اللہ کے سوا ہر معبود سے اپنے آپ کو بری کر لیتے اور تمام معبودان باطل سے پوری قوت سے اپنے آپ کو بری اور پاکیزہ بنا لیتے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ اور اچھی پیروی ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم کو تم سے اور تمہارے معبودوں سے جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو کچھ سروکار نہیں، ہم تم ان کو بالکل نہیں مانتے، ہم میں ہمیشہ کی دشمنی اور نہ ختم ہونے والا بغض ہے یہاں تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لے آؤ۔ سورۃ الممتحنہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو ماں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا، ابراہیم اسی عقیدہ کو اپنی اولاد میں باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ باز آتے رہے۔ یعنی سورۃ الزخرف۔
یعنی موالات و مودت اور محبت کو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص کر دینا اور خدائی معبود حقیقی کے سوا تمام معبودانی باطل سے منہ موڑ لینا ایک ہمیشہ باقی رہنے والا کلمہ ہے جو انبیاء کرام اور پیروان انبیاء کرام سے بطور توراث چلا آ رہا ہے، اور وہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو امام الحنفاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے متبعین کو قیامت تک کے لیے ورثہ اور ترکہ میں دیا ہے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جس سے زمین و آسمان قائم ہے اور جس پر اللہ نے اپنی ساری مخلوق کی فطرت کو قائم کیا ہے۔ اس کلمہ پر ملت کی تاسیس ہوتی ہے اور اسی پر قبیلہ کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں، اور اسی کلمہ کے لیے جہاد کی تلواریں ہمیشہ بے نیام ہوتی چلی آئی ہے، اور یہ کلمہ تمام بندوں کے لیے محض اللہ کا حق ہے۔ اسی کلمہ سے خون، مال، اولاد اور ذریت کا تحفظ ہوتا ہے، اس سے اس دنیا میں بھی تحفظ ہوتا ہے، اور اسی سے عذاب قبر، عذاب جہنم سے بھی نجات ملے گی۔ یہ کلمہ ایک زبردست الہی منشور ہے، اس کلمہ کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ کلمہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، انسان اس وقت تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس مضبوط رسی کو تھام کر آگے نہ بڑھے۔ یہ اسلام کا مقدس و پاکیزہ کلمہ ہے۔ اسی کلمہ سے شقی و سعید، مقبول و مردود کا فرق ظاہر ہوتا ہے، اور اسی کلمہ سے دارالکفر اور دارالسلام کا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ اسی کلمہ سے دارالنعیم اور دارالشفا کے درمیان امتیاز ہوتا ہے، اور یہی کلمہ وہ عمود و ستون ہے جو فرائض و سنن کا بار اٹھائے ہوئے ہے، اور یہی وہ مقدس کلمہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد، سنن نبی داؤد۔ کلمہ توحید کی روح۔ اس مقدس کلمہ کی حقیقی روح اور راز یہ ہے کہ رب العالمین جل شانہ و تقدست اسمائہ و تبارک اسمہ و تعالی جدہ و لا الہ غیرہ کی ذات کی محبت و اجلال، عظمت و جلالت، خوف و رجا کو منفرد مانا جائے، اور اس کے توابعات میں مثلاً توکل، انابت، رغبت، رہبت وغیرہ میں اس کو منفرد و یکتا مانا جائے۔ اس کی ذات کے سوا بندہ کسی سے محبت نہ کرے، اور اگر کسی سے محبت کرے تو صرف اس لیے کرے کہ اس سے محبت کرنا محبوب اعلیٰ کی محبت کے تابع ہے اور محبوب حقیقی کی محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ اضافہ محبت کا وسیلہ ہے۔ ایسا بندہ اللہ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور اللہ کی ذات کے سوا کسی سے امید وابستہ نہیں رکھتا، کسی پر توکل نہیں کرتا، رغبت و رہبت، امید و مبہم صرف ذات الہی سے رکھتا ہے اور بس۔ وہ قسم کھاتا ہے تو صرف اللہ کی، توبہ و انابت کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو صرف اسی کے سامنے، اطاعت و پیروی کرتا ہے تو صرف اللہ کی نظر مانتا ہے تو صرف اللہ کی طلب، خیر و فلاح کی آرزو رکھتا ہے تو صرف بارگاہ الہی سے ہمہ قسم کے شدائد و تکالیف میں امداد و استقامت کا ہاتھ پھیلاتا ہے تو صرف اس کے سامنے التجا کرتا ہے تو اسی کے بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو اسی کی جناب میں ذبح کرتا ہے تو اسی کے لیے اور اسی کے نام پر اور اسی کے نام سے۔ تمام امور اگر ایک جملہ میں جمع کر دیے جائے تو یوں کہیے کہ ہمہ قسم کی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ تمام عبادتوں کا حقدار ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت بھی یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کلمہ کی حقیقی معنی میں شہادت دینے والے پر اللہ نے جہنم حرام کر دی ہے، اور فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اس حقیقت کے ساتھ کلمہ شہادت کی تصدیق کرے گا اور اس پر قائم رہے گا، اس کا جہنم میں جانا محال اور ناممکن ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ سورۃ المعارج۔
یعنی بندے کی ظاہر و باطن قلب و قالب میں یہ شہادت قائم و راسخ ہو چکی ہو۔ تصدیقی شہادت کی صورتیں مختلف ہیں، بعض کی شہادت مردہ ہوتی ہے اور بعض کی شہادت خفتہ ہوتی ہے، اگر اسے جگایا جائے تو خفتہ ہوتی ہے، اگر اسے جگایا جائے تو جلد جاگ اٹھتی ہے۔ بعض کی شہادت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور بعض کی کھڑی ہوئی۔ یہ شہادت قلب کے اندر اسی طرح ہوتی ہے جس طرح جسم کے اندر روح ہوا کرتی ہے، اور روح کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض روحیں موت کے قریب ہوا کرتی ہیں، بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں صرف زندہ کیا جا سکتا ہے، بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر طرح صحیح و سالم ہوا کرتی ہیں اور جسم کے تمام مسالے کو صحیح حوار پر قائم رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر بندہ مرنے کے وقت اسے کہہ لے گا تو اس کی روح اس کلمہ سے دوسری روح حاصل کر لے گی۔ مسند احمد۔ اس روح کی حیات و زندگی اس کلمہ سے وابستہ ہے، جس طرح کہ جسم کی حیات و زندگی اس روح سے وابستہ ہے۔ وہ آدمی جو موت کے وقت اس کلمہ کو ادا کرتا ہے اور اس پر مرتا ہے تو اسے جنت حاصل ہوتی ہے۔ اس جنت میں پوری آزادی و عشرت کے ساتھ رہنے کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو وہ شخص جس کی ساری زندگی اس کلمہ پر گزاری اور زندگی بھر اس نے کلمہ کو اپنائے رکھا تو اس کی کیا شان ہونی چاہیے۔ یقیناً اس کی روح جنت المأویٰ میں سیر کرتی رہے گی اور پوری عیش و عشرت سے سیر کرے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفسانی خواہشات سے رک گیا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے۔ سورہ النازعات۔ بندے اللہ کے حضور میں جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے، اس دن ایسے ہی آدمیوں کے لیے جنت ہے، جنت ایسے ہی آدمیوں کا مقام اور مأویٰ و ملجا ہے۔ اور جب کہ معرفت الہی، محبت الہی، انس باللہ، شوق لقاء رب العالمین اور لقاء رب العالمین سے فرح و مسرت رضا الہی دنیا میں انسان کی روح کا مأویٰ و ملجا اور ٹھکانہ ہوگی، پس جو آدمی دنیا کی اس جنت سے محروم رہا وہ جنت خلد سے یقیناً محروم رہے گا۔ یعنی ابرار اللہ کے نیک بندے اگرچہ بظاہر تنگ عیش نظر آئے لیکن وہ نعمت و راحت ہی میں ہوں گی، اور فساق و فجار لوگ یہاں وہاں ہر دو جگہ جہنم میں ہوں گے، اگرچہ دنیا کی ساری وسعتیں ان کے لیے موجود ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایماندار بھی ہو تو ہم اس کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ سورۃ النحل۔ طبیب الحیات اور بہترین زندگی جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے وہ اسی دنیا کی ہوگی، اور اسی بہترین زندگی کا نام دنیا کی جنت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جسے راہ راست پر لانا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ سورۃ الانعام۔ اب آپ ہی بتلائیں کہ شرح صدر سے زیادہ اور بری نعمت کیا ہو سکتی ہے، اور ضیق صدر اور تنگی قلب سے زیادہ کون سا بڑا اور سخت عذاب ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس۔ اخروی جنت سے قبل دنیاوی جنت۔ پس وہ مومن مخلص بندہ جسے رب قدوس سے کامل ترین خلوص ہے، اس کی زندگی، اس کا عیش بہترین زندگی اور بہترین عیش ہے، اور ایسا آدمی سب سے زیادہ خوشحال، مرکح الحال اور مالا مال ہے۔
ایسے آدمی کو سب سے زیادہ انشراح صدر اور سرور قلب حاصل ہوتا ہے، اور یہ وہ جنت ہے جو اسے دنیا میں وعدے کی جنت سے قبل ہی حاصل ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو ان میں چر لیا کرو۔ یہ سن کر صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جنت کی کیاریاں کہاں اور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر باری تعالیٰ کے حلقے۔ اور اسی قسم کی جنت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے، میرے گھر، حجرے اور میرے ممبر کے درمیان جنت کی کیاریاں ہیں۔ اور آپ کا یہ ارشاد بھی اسی قسم کی جنت کے متعلق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے آپ سے سومی وصال کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے لوگوں کو منع کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا، آپ تو اس طرح روزے رکھتے ہیں۔ حاشیہ: سوم وصال اس روزے کا نام ہے کہ کئی دن تک درمیان میں بلا افطار اور بلا سحری، بلا کچھ کھائے پیے کئی دن تک مسلسل متواتر متصل روزے رکھے جائے۔ اس طرح روزہ رکھنا شرعاً ممنوع اور حرام ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرا حال یہ ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اس حدیث میں آپ یہ خبر دیتے ہیں کہ جو غذا اور جو خوراک آپ کو مل رہی ہے وہ پروردگار کی جانب سے مل رہی ہے، اور وہ اس محسوس اور ظاہر کھانے پینے کی قائم مقام ہوتی ہے۔ اور غذا اور خوراک آپ کو مل رہی ہے، وہ صرف آپ ہی کے لیے مخصوص ہے، دوسرے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جب اللہ کا ایک بندہ کھانے پینے سے صرف محبوب اعلیٰ کی رضامندی و رضا جوئی کے لیے احتراز کرتا ہے تو اسے اس کے عوض ایسی چیز دی جاتی ہے جو پوری طرح اس کے قائم مقام کردار ادا کرتی ہے، اس ظاہر خوراک و غذا سے اسے مستغنی کر دیتی ہے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے، اس کے پاس تجھے یاد کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں ہیں جو اسے کھانے پینے سے بھی غافل اور خود فراموش بنا دیتی ہے۔ تیرے چہرے کے نور سے وہ روشنی حاصل کرتی ہے اور تیری گفتگو اس کے لیے حدیق خوانی کرتی ہے۔ جب سفر کی تھکان کی اسے شکایت پیدا ہوتی ہے تو ملاقات کی روح اسے وعدہ دے کر ایک میعاد تک کے لیے پھر زندہ کر دیتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کا وجود بندے کے لیے مفید ہے اور بندہ اس کا محتاج ہے، اس کا فقدان بندے کے لیے سخت موجب تکلیف ہوگا۔ جس طرح کی کسی چیز کا عدم بندے کے لیے نافع ہے تو اس کا وجود اس کے حق میں سخت تکلیف دہ ہوگا۔ کوئی ایسی چیز جو علی الاطلاق بندے کے حق میں نافع اور مفید ہے، وہ ہے اقبال اللہ اور اشتغال بذکر اللہ سے محبت، اور اس محبت سے لذت اندوز ہونا، اور اللہ کی مرضی و رضامندی کو ہر چیز پر ترجیح دینا، بلکہ اپنی حیات و زندگی اور دنیا کی ہر نعمت، سرور و مسرت، فرحت و بہجت اور اپنی زندگی کی ہر چیز کو اسی اللہ سے وابستہ کر دینا۔ ایسے امر کا بندہ کے لیے معدوم و مفقود ہو جانا اس کے لیے تمام تکالیف سے زیادہ تکلیف دہ عذاب ہے، مگر چونکہ اس کی روح دوسرے ظاہری امور و مشاغل میں خود مستغرق رہتی ہے، اس لیے یہ آلام و مصائب اور تکلیف و عذاب اس کی آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کی جدائی اور فراق اس کے لیے سب سے زیادہ موجب رنج و الم ہے اور سخت سے سخت موجب تکلیف ہے، وہ بھی اس سے غائب ہو جاتی ہے اور غائب رہتی ہے، اور اس کی حالت بعین ہی اس نشہ باز بدمست کی سی ہو جاتی ہے جو نشہ شراب میں چور ہے۔ اس کا گھر جل رہا ہے، مال و اولاد تباہ ہو رہی ہے، لیکن وہ نشہ میں اس قدر مدہوش و بے خبر ہے کہ اسے کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے۔ اس وقت ان اشیاء کا جلنا، تباہ و برباد ہونا اور اس
تباہی و بربادی کی تکلیف اس کی قوت شعور سے باہر ہے، کیونکہ شراب کے نشے نے اس کے وقت شعور کو بیکار کر دیا ہے، لیکن جب یہ صحیح و تندرست ہو جاتا ہے، نشہ آور ہو جاتا ہے اور شراب کی بے ہوشی و مدہوشی سے اسے افاقہ ملتا ہے اور ہوش سنبھالتا ہے، تو اس وقت اسے اپنی حالات کا پتہ لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک ٹھیک، دنیا اور آخرت کی زندگی کا یہی حال ہے۔ جب دنیا سے کوچ ہوگا، جو امور پردہ غیب میں ہیں شہود میں آئیں گی اور آخرت کی چیزیں ایک کے بعد دیگرے سامنے آئیں گی۔ اب وہ دنیا سے جانے کی تیاری کر رہا ہے، دنیا سے منتقل ہو کر بارگاہ الہی میں پہنچ رہا ہے، اور اب وہ اپنی سامنے آلام و حسرتوں کا میدان پاتا ہے، مصائب و عذاب دیکھتا ہے، اور اس وقت جو آلام و حسرتیں، مصائب، عذاب اس کے سامنے ہیں اور اس قدر خطرناک ہیں کہ دنیاوی آلام و تکالیف سے کئی ہزار گنا، اور پھر یہ کہ دنیا میں انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کی تلافی کی امید رکھتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے وہ تھی ہی اس کے لیے کہ کسی نہ کسی دن ختم ہوگی، فنا ہونے والی ہی تھی، باقی رہنے والی نہیں تھی۔ بتاؤ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی ایسی چیز ضائع ہو رہی ہے جس کا عوض و بدلہ ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کا سب ہی اس کے عوض دے دیا جائے، یہ سب محض بے حیثیت ہوں گے۔ اگر حق سبحانہ و تعالی اس فوت شدہ چیز اور اس کی حسرت و الم کے عوض اسے موت دے دے تو بندہ اس کا حقدار بھی ہے، اور موت ہی اس کے لیے ایک بہترین تمنا اور خوش آئندہ آرزو اور بڑی سے بڑی حسرت ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ تمام باتیں بھی اس وقت ہیں جب کہ رنج و الم محض فوت شدہ اشیاء کے متعلق ہو۔ پھر اس شخص کا کیا حال ہے جس کی روح اور جسم پر دوسرے بہت سے امور کا بوجھ بھی ہو، جسے اٹھانے کی اس کے اندر طاقت و قدرت بھی نہ ہو۔ مبارک ہے وہ ذات جس نے اس ضعیف و کمزور مخلوق کو اسی قسم کے آلام و مصائب کا محمل بنایا، اور اس کے کندھے اس قابل بنا دیے کہ وہ ایسے عظیم الشان بوجھ کو اٹھا سکے جسے بڑے بڑے پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکے۔ اس وقت تم اپنے سامنے اپنے محبوب کو لے آؤ جو دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہے، جس کی جدائی تمہیں قطعاً گوارا نہیں ہے۔ یہ محبوب یکایک تم سے چھن گیا اور تم سے الگ کر لیا گیا، تو بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، حالانکہ یہ ایسا محبوب ہے کہ اس کا عوض اور بدل ممکن ہے۔ جس محبوب کا بدل اور عوض ہی نہیں اور وہ فوت ہو گیا تو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ کیا ہی اچھا کسی شاعر نے کہا ہے، تم کو ہر چیز کا جو تم ضائع کر دو عوض مل سکتا ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کریم کو کھو دیا تو اس کا کوئی عوض و بدل نہیں۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو لہو و لعب میں نہ پڑ جا۔ میں نے تیرے رزق کی کفالت کی ہے، خواہ مخواہ تعجب و مشقت میں نہ پڑ۔ اے آدم کے بیٹے، مجھے طلب کر، تو مجھے پائے گا۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو ہر چیز پا لی، اور تو نے مجھے کھو دیا تو ہر چیز کھو دی، اور حال یہ ہے کہ میں تجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ لم اکف علیہ۔